اللہ الرحمن الرحیم۔ جس انسان کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو یا پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آتا ہو، وہ مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے گڑ کھا لے، کچھ دن متواتر استعمال کرے، اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ اٹھ کر نہانے سے بندے کو کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جس عورت کے ہنستے ہوئے گال پر ڈمپل پڑتے ہوں، ایسی عورت دل کی نرم اور ہر کسی کے ساتھ مل کر رہنے والی ہوتی ہے۔ ایسی عورت کی شادی زیادہ تر ان کی اپنی پسند کی ہوتی ہے۔ 4 گرام سرسوں کا تیل لیں، اس میں 2 ٹکی فوڈ کوٹ کر ڈال لیں، اس کو دھوپ میں رکھیں، مکس ہونے پر پاؤں کے تلووں پر مل لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پاؤں کی جلن میں افاقہ ہوگا۔ چنے، پاؤ، جو، پاؤ بادام الگ الگ کوٹ کر چھان لیں، پھر تینوں کو مکس کر کے مصری میں ملا کر صبح و شام کھائیں، 10 دن میں شوگر معمول پر آ جائے گی۔ کیلے کے چھلکوں کا سفوف بنا کر تھوڑا سا دودھ میں ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کا رنگ نکھر جائے گا، چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ میتھی کا دانہ چکھنے اور سونگھنے کے حس کو بہترین بناتا ہے، آڑو پیاس کو ختم کرتا ہے، اس کے علاوہ جگر کو قوت بخشتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بدہضمی نہیں ہوگی۔ لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے، مسوڑوں یا دانتوں کے انفیکشن کو نہیں ہونے دیتا۔ گڑ اور چنے کا روزانہ استعمال دل کے متعلق مسائل کو ٹھیک کرتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ کھجور کی گٹلی کو جلا کر اس کی راکھ چاٹنے سے پیشاب کی جلن کم ہوتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں، کچھ دنوں میں آپ کے بال کالے ہو جائیں گے۔ دہی میں 1 چمچ شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو رگڑنے سے گنج پن دور ہوتا ہے اور ٹینشن بھی دور ہوتی ہے۔ اگر نہاتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ڈال کر نہایا جائے تو چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دودھ جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہوتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے 100 سال تک لکوہ جیسی مہلک بیماری نہیں ہوگی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد تھوڑا سا میٹھا کھانے سے زندگی بھر سانس کی نالی صاف رہتی ہے۔ سونے سے پہلے گلاب کو سینے پر مسلنے سے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہو پائیں گے۔ چلتے ہوئے لمبی لمبی سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پانی پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہوتا ہے۔ شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے صحت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت ہاتھ منہ دھونے سے چہرہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے رہنے سے دماغ تر و انداز ہوتا ہے۔ کھٹی ڈکاریں آتی ہوں تو کچا انگور کھانے سے ڈکار آنا بند ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں اچار کا استعمال قد لمبا کرتا ہے۔ اگر اولاد نہ ہوتی ہو، ہر جمعے والے دن یتیم بچوں کو گھر بلا کر کھانا کھلایا کریں۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو، لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا دوست تو ماں کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے، آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ نہار منہ رنگ برنگے چیزوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ ناظرین، سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ املی اور گڑ عرق گلاب میں ملا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں صبح صبح صفائی ہو جاتی ہو، ایسے گھر آباد ہوتے ہیں۔ اگر 70 سال کی عمر میں جوان رہنا چاہتی ہیں تو ناشتے میں اروی کا سالن کھایا کرو۔ پالک کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے اور خون کی کمی بھی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل سے چہرے کا مساج کریں، آپ کی جلد اچھی رہتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ دیر بیٹھی رہتی ہیں، ان کو بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ بالوں کو تیل لگا کر کنگھی ہونے سے
بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ بوتل کے ساتھ منہ لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ دن کے وقت پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، خواتین کے خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جائے تو خواتین روزانہ گڑ اور چنے کا استعمال کریں۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال صحت مند ہو جاتے ہیں۔ دہی اور چائے دونوں ہی تیزابیت سے بھرپور غذائیں ہیں، جس کے باعث یہ پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو ہاضمے کی نظام کو سست بنا دیتی ہیں۔ جو عورتیں پاؤں میں پائل پہنتی ہیں، ایسی عورت شوخ اور چنچل مزاج کی ہوتی ہیں۔ روزانہ 15 منٹ پیدل چل لینے سے کوئی بیماری جلدی آپ کو گھیر نہیں سکے گی۔ اگر آپ کو تیز پیشاب آ جائے، پیشاب کرنے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لو، اس کے بعد پیشاب کرو، آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے۔ اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے، سرسوں کے تیل سے کان کو بھر دو، کچھ ہی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب باہر نکل آئے گا۔ خالی پیٹ انجیر کھاؤ، خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو بال کر کھائیں۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جائے گا۔ بکری کا گوشت کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ پاؤں کے تلووں پر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ سے مسلتے رہنے سے یہ یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ چاول کھانے سے پہلے نیمبو کے چند قطرے پی لو، دم کی بیماری نہیں ہوگی۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر نہانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ رات کی رانی کے پودوں کو ہونٹوں پر مسلنے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں، دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ کھانے کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، بدن کی جلد ٹائٹ رکھتا ہے۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوں، ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے، جوڑ کمزور ہو رہے ہیں۔ رات کو سوتے وقت چند بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھا لو، عمر بھر توانا رہے گا، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھو، آفتیں دور ہوں گی۔ زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنا چاہتے ہو، جب بھی بھوک لگے تب کھانا کھائیں۔ کمزور دانتوں کے مالک افراد کو چاہیے کہ انار کے راکھ میں گاجر گھیرے کا جوس یا کسی اور سبزی کا جوس ملا کر پئیں۔ یرقان اور معدے کے مرض میں مبتلا لوگ مونگ پھلی کے زائد استعمال سے دور رہیں، تاہم کھانے سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سانس کے مرض میں مبتلا یا دمے کے مریضوں کے لیے مونگ پھلی فائدے کی بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتی ہے۔ جسم میں خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ خالص شہد کی پہچان یہ ہے، اگر اس کو روٹی پر لگا کر کتے کو بھی ڈالا جائے تو وہ نہیں کھائے گا۔ اصل شہد کو فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا۔ سورج نکلنے سے پہلے ہاتھ منہ دھو کر 1 چٹکی کچے چاول کھانے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ چائے کے اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو، ٹھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے سے دل کی نالیاں کمزور ہوتی ہیں۔ لہسن کھانے کے بعد خشک دھنیا چبانے سے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ناشتہ نہ کرنے کے بعد کم کھانا کھانے کے باوجود جسمانی وزن کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ناشتہ ضرور کریں۔ ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے افراد میں چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ دہی کا استعمال کرنے سے آپ کا معدہ درست رہے گا۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ سانولا پڑ جائے، تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر لگاؤ، خشک ہونے کے بعد چہرہ دھو لو، رنگ صاف ہو جائے گا۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے۔ اگر پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو، پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو، درد دور ہو جائے گا۔ چہرے کا رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں، دہی میں ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگا لیں۔ ایسے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی جس گھر میں کھجور موجود ہو۔ وقت، دولت اور رشتے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، لیکن ان کی قیمت تب پتہ چلتی ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ نہا کر آنکھوں میں سرما مت لگاؤ، ورنہ بینائی کم ہوگی۔ اگر نیند کی گولیاں کھاؤ گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سالن میں نمک کم سے کم ڈالو، اس سے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ اگر پورے جسم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو بھیڑ کا دودھ استعمال کرو۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نسیں کمزور ہوتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی دل کے دورے کا سبب بنتا ہے۔ نمکین پانی پینے سے 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوتا۔ کشمش وزن کو کم کرتا ہے۔ کدو کھاؤ کیونکہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ جس حد تک ہو سکے لہسن کا استعمال کرو، 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ کلونجی ہر درد کی دوا ہے۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ چبا کر کھانے سے فائدہ ہوگا۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے قبض کی بیماری ہوتی ہے۔
رات کو اسپغول کا چھلکا ایک گلاس دودھ میں ڈال کر پی لو، قبض دور ہو جائے گی۔ ناظرین، چھوٹی پیاز کا رس ایک بڑی الائچی توے پر بھون کر نہار منہ کھانے سے سانس کی بیماری کے لیے مفید ہے۔ معدے کی تیزابیت کے مریض امراض بائیں کروٹ سوئیں، سر کے نیچے ڈبل تکیہ رکھیں، اپنے سر کو اونچا رکھیں، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں۔ دیسی انڈے کی سفیدی دودھ میں ملا کر پینا مفید ہے۔ فجر اور عصر کی نماز کے بعد سونے سے آپ کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ چھوٹی دیسی کالی کشمش 21 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں۔ صبح اٹھ کر ناشتے سے پہلے یا بعد میں کھا سکتے ہیں۔ 41 دن تک ضرور استعمال کریں، لیکوریے کا نام و نشان تک نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اگر معدے کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو، اسے توڑ کر اپنے پاس رکھتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو، تو یہ محبت ہے۔ ایک تولہ املی، ایک چمچ ادرک کا رس ایک گلاس پانی میں ڈال کر رکھ دیں، صبح اس کا پانی چھان کر پی لیں، انشاءاللہ تعالی خارش ختم ہو جائے گی۔ یہ مجرب نسخہ ہے۔ چاول والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہوتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہیں گی۔ کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں، ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ وزن کم کرنے میں دن میں ہر 5 نماز کے بعد گہری سانس لینا فائدہ مند ہے۔ گاجر کا جوس بدہضمی کی وجہ سے ہونے والی جلن میں مفید ہے۔ یہ جسم کی فالتو چربی کو بھی ختم کرتا ہے۔ گاجر کا جوس دل کی صحت کے لیے مفید ہے کیونکہ اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ گاجر کا جوس پینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، فالج کے حملے سے بچاتا ہے۔ ناظرین، انار کا رس معدے میں السر اور تیزابیت سے شکایت ہونے والے افراد کے لیے بہتر ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لیپ کرو، 4 دن بعد آپ کا چہرہ آپ کی عمر سے 10 سال کم نظر آئے گا۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ چائے زیادہ پینے سے آپ کی جلد خراب ہوتی ہے، نظر کمزور ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے آنکھ صبح جلدی کھل جاتی ہے۔ جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں، روزانہ دار چینی کی چائے بنا کر پی لیں۔ اگر آپ کا وزن بڑھ گیا ہے، سوتے وقت کمر کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ کر سو جاؤ۔ موٹاپا اور شوگر ختم کرنے کے لیے ایک لاجواب نسخہ۔ مرچ سیاہ 60 گرام، زیرہ سیاہ 60 گرام، سنڈ 30 گرام، سیاہ نمک 60 گرام، اجوائن 30 گرام۔ ان تمام چیزوں کو باریک پیسٹ کر سفوف بنانے اور جب بھی کھانا کھانے لگے تو کھانے کے اوپر صرف ایک چٹکی چھڑک کر کھا لیں۔ انشاءاللہ تعالی سب بیماریوں سے آپ کو شفا ملے گی۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوتی۔ چلتے ہوئے کبھی روٹی مت کھاؤ، معدہ سوکھ جائے گا۔ اچانک چکر آنا شروع ہو جائیں تو فوراً چھوٹی الائچی کو پانی میں پکا کر پی جائیں۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے، اس کا چہرہ جوان رہتا ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑتے ہوں تو بھنے ہوئے چنے ایک مٹھی روزانہ کھاؤ، 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لو۔